گناہوں کی عادت چھڑا میرے والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. درود شریف پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، ہے فرصت توبہ ظالم نہ دیر کر، وہ گرا نہیں جو گر کر سنبھل گیا. حضرات، تمام طرح کی تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے اس کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا اور اسی کی حکمتیں کل کائنات پر کار فرما ہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود ہو اس کے محبوب کائنات کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے 63 سالہ زندگی اپنی امت کے لیے رو کر گزار دی ہے. اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں، ان حالات میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ دنیا میں جو حالات آتے ہیں، جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ تبدیلیاں، یہ حالات خود بخود نہیں آتے، بلکہ کائنات کے رب اور سنسار کے پیدا کرنے والے کی طرف سے یہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اور خاص طور پر ایمان والوں کے لیے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے. یہ حالات ہمارے ایمان کو جانچنے کے لیے، ہمارے تعلق کو جانچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ لاتے ہیں، اور انسان کے جو اعمال ہیں، انسان کا جو کردار ہے، انسان کا اپنا جو کیریکٹر ہے، جو فعل ہے، اس فعل کی بنیاد پر، اس کام کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوا کرتے ہیں کہ جب دنیا میں ہر چہار جانب نیکیوں کا غلبہ ہو اور ہر ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیے ہوا ہو، رب کے سامنے جھک رہا ہو، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے،
دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیتے ہیں، لیکن جب دنیا میں برائیوں کا غلبہ ہوتا ہے، سیئات بڑھ جاتے ہیں اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اپنے پالن ہار کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، اپنے رب کے حضور جھکنے سے تکبر کرتا ہے، ایسے وقت میں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی زندگیوں سے برکتیں نکال لیتے ہیں، اور انسان باوجود اس کے کہ دنیا کے ساز و سامان اس کے پاس موجود ہو، بظاہر ایسا لگ رہا ہو کہ دنیا میں اس سے زیادہ عیش و عشرت والا کوئی دوسرا انسان نہیں ہوگا، ایسے وقتوں میں قلوب میں بے چینی پیدا کر دی جاتی ہے اور دلوں کو بے اطمینان کر دیا جاتا ہے، سکون سے انسان محروم ہو جاتا ہے، ہر طرف ہاہاکار مچا ہوتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی حالت آپ کے سامنے ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج کسی چیز کو بہت زیادہ تفصیل سے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو ہم ترقی کے اس دور میں پہنچ چکے ہیں اور مادیت کے اس دور میں پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ گلوبل کائنات، یہ دنیا ہے کہ ایک انسان کے ہاتھوں میں کائنات سمٹ کر کے آ گئی ہے، اور پوری دنیا کی خبریں، پوری دنیا کے حالات، پوری دنیا کی جو رودات ہے وہ انسان کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ ہر طرف انسان بے چینی کا شکار ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے اور ظاہری طور پر ہر طرح کے عیش و عشرت کے سامان موجود ہے، اور دنیا میں دنیا کے جتنے اسباب ہیں یہ انسانوں کو میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہر ایک آدمی بے چین ہے اور ہر ایک آدمی ویاکول ہے، پریشان حال ہے۔ انسانوں کے چہرے پہ ٹینشن کی وجہ سے لوگ ہزارہ بیماریوں کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا سبب کیا ہے؟ ہمیں ایسے حالات میں کہ جب دنیا میں بے چینی ہو اور دنیا کے اندر بدامنی پھیل جائے اور انسانوں کے دلوں کو اطمینان حاصل نہ ہو، تو آخر ہمارے پاس کیا نسخہ ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے، ہمارے پاس جو کتاب ہدایت ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو کتاب ملی ہے، اس کتاب میں ہر ایک مسئلے کا حل ہے، ہر ایک چیز کا حل موجود ہے۔ یہ اس زمانے سے جب سے قرآن کا نزول ہوا تب سے قیامت تک آنے والے آخری انسان کے بیماریوں کا، اس کی بے چینیوں کا، اس کی تکالیف کا اور دنیا میں ہونے والے تغیرات کا، یہاں کی تبدیلیوں کا حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو کیا سبب ہے؟ کیا قرآن اس وقت وہ حل ہمیں پیش نہیں کرتا؟ قرآن ہمیں نہیں بتاتا کہ تمہاری زندگی کے اندر یہ جو بے چینی ہے، یہ بدامنی ہے، یہ جو بیاکولتا ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو تمہارے ذہن میں اور دماغ میں جو تکالیف ہے، اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے تم کیسے بچ سکتے ہو؟ اس سے تمہاری زندگی سے یہ دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو بیان کر دیا ہے۔ اس لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہماری یہ ہے، اہل ایمان کی یہ ہے کہ ہمارا رب ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہم نے جو کرتب کیے ہیں، ہم نے جو کام کیا ہے، ہمیں جو ذمہ داری دی گئی تھی، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، آج ایمان والوں کا ایک بڑا طبقہ اس مقصد سے دور ہو گیا ہے، اور بظاہر یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا موجود ہے، یہ دنیا کو تو پتہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر ایک آدمی کے پاس بظاہر شکل و صورت ہو صالحانہ، لیکن اندر کی جو دنیا ہے یہ ویران ہو چکی ہے۔ دلوں کی جو دنیا ہے اس میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، ہم گناہوں میں ملوث ہیں، اور اگر بظاہر ایسا لگتا ہو کہ ہم گناہ میں ڈوبے ہوئے نہیں
نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ جن کو بظاہر ہم دیندار سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، صالح سمجھتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں بھی وہ صالحیت نہیں ہے، وہ نیکی کی راہوں پر گامزن نہیں ہے۔ بظاہر نماز پڑھ لینے کا نام یا روزہ رکھ لینے کا نام، چند ذکر و اذکار کر لینے کا نام دینداری ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس مغالطے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج کی حالت ایسی ہے کہ اقبال نے کہا، خدا بندہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، خدا بندہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں حکومتوں کے طرف سے اور حکومت کے نمائندوں کے طرف سے کرپشن کو بڑھاوا مل رہا ہے، اور دنیا میں بے چینی پھیلانے کا ایک سبب وہ ہے کہ وہ جھوٹ کو پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے پر آروپ پرتی آروپ کے ذریعے سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج دینداروں کے طبقے میں، مدارس میں، مساجد میں، مشائخ کے یہاں یہ ان چیزوں کا غلبہ پایا جا رہا ہے۔ ایک پیر دوسرے پیر کو دیکھ نہیں پاتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ جتنے مرید ہوں وہ سب میرے مرید ہوں، اور دوسرے پیر کے پاس کوئی جا ہی نہیں۔ یہ اکثر ایسا ہو رہا ہے۔ ہاں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے دلوں میں اخلاص ہے، جن کے دلوں میں للہیت ہے، جو واقعی اللہ والے ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے ذریعے سے ہو یا اور کسی اور نیک انسان کے ذریعے سے ہو، لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے کی بات میں بتاؤں، ہمارے علاقے میں، پشچم کے علاقے میں، دو پیروں میں جھگڑا ہو گیا۔ اب اس میں دو طرح کے پیر تھے، اور دونوں میں کس بات کا جھگڑا ہوا؟ یہی تو ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے کہ مسلمان جب زبان کا شکار ہوتے ہیں تو معمولی باتوں پر جھگڑتے ہیں، اور اس پر مناظرے ہوتے ہیں، اور اس پر مجادلہ قائم ہو جاتا ہے۔ کئی دن وقت کو بیکار کیا جاتا ہے، اور مسلمان اپنی گاڑھی کمائی کو، اپنے پیسوں کو برباد کرتے ہیں۔ جس بات پر جھگڑا ہوا ان دونوں پیروں میں کہ امامہ کا شملہ کتنا ہونا چاہیے، ایک نے کہا کہ 1 بالشت ہونی چاہیے، تو دوسرے نے کہا کہ 2.5 بالشت ہونی چاہیے، اور اس پر کئی دنوں تک مناظرے ہوتے رہے اور لوگوں کو جمع کیا جاتا رہا۔ اس پر ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ اپنا رعب جمانا چاہ رہے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ شاید ہماری جو مرید ہے وہ ان کے طرف نہ چلے جائیں، اور دوسرا یہ چاہتا تھا کہ ہمارا جو حلقہ ارادت ہے وہ دوسرے طرف نہ چلا جائے۔ یہ تو حال ہے۔ ہم حکومتوں کو کوستے ہیں، ہم حکومت کو گالی دیتے ہیں، یقیناً حکومت کی ناکامی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہماری جو کمزوری ہے، ہمارا جو اپنی کمی ہے، ہمارے اندر جو کجی ہے، یہ اس کجی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دلوں کا ٹیڑھا پن ختم ہو جائے گا، جب گناہوں کے دریا سے ہم نکل جائیں گے، جب ہمارے آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ جائیں گے، جب ہم اللہ کے حضور سرو سجود ہوں گے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور پھر اللہ کے طرف سے برکتیں نازل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے نصرت اور مدد کا جو وعدہ ہے، یہ نصرتیں اور مددیں اللہ کی آئیں گی، لیکن پہلا موقع یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہر ایک آدمی، کوئی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی پاکیزہ پوتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ایک بار گناہ کرتا ہے، تو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں، لیکن توبہ نہیں کرتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو، ہم کو، آپ کو، بہت ساری گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کے بارے میں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، یا ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ معمولی سی بات ہے، آج کاروبار کے اندر یا کوئی معاملہ کے لینے دینے کے اندر آدمی
آدمی جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جبکہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ ہلاک کرنے والا ہے، جھوٹ سے ہلاکت ہوتی ہے اور سچائی سے نجات مل جاتی ہے۔ لیکن عام چلن ہے ہمارے معاشرے میں، عام چلن ہے ہماری سوسائٹی میں، آدمی بات بات پر جھوٹ بول دیتا ہے اور اس کے ذہن و دماغ میں یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ بھی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب یہ نقطہ توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کرتا انسان، پھر دوسرا گناہ کر لیتا ہے، تیسرا گناہ کر لیتا ہے، تو اس طریقے سے یہ سیاہ دبے پڑتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہو جائے تو دلوں کے اندر نیکیوں کی باتیں اور دین کی باتیں، اچھی باتیں نہیں اترتی ہیں، اور پھر وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن جب توبہ کرتا ہے تو یہ پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں عاجزی کی جو مثالیں ہیں یہ توبہ کی مثالیں ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا تھا، کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا، اور کس قدر بلند رتبہ آپ کا تھا کہ شاعر نے کہا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کما حق ہو، جو وہ شان جس شان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں، اس شان کو ہم آپ یا دنیا کا کوئی انسان، کوئی ادیب، کوئی پڑھا لکھا شاعر وہ بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں آخری بات یہ ہے کہ خدا کے بعد سب سے بزرگ ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اور اہل سنت والجماعت کا ہم لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جتنے نبی دنیا میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی جو ذات ہے یہ معصوم عن الخطا ہے، ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے، خطا کا ہونا ان کے لیے محال ہے، قوت اور طاقت رکھتے ہیں لیکن وہ غلطی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خطاؤں سے بچا رکھا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو انسانوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑی معمولی خطائیں جو ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے لیے تو اللہ نے اعلان کر دیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دے دی ہے، اب آپ فاتح ہیں، اور فتح مکہ کی پیشن گوئی ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خطاؤں کو، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ یہاں جو خطا کی بات کی گئی ہے وہ کمزوریاں ہیں جو آپ سے رسالت کا حق ادا کرنے میں ہوا ہے، ورنہ آپ معصوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرتے رہتے تھے، استغفار کرتے رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہتے تھے، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آپ بار بار معافی طلب کرتے، عبادتوں میں اتنا مشقت کرتے کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوزن آ جاتا تھا۔ جب پوچھا گیا اللہ کے نبی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تمام خطاؤں کو معاف کر دیا، پھر اس کے باوجود آپ اتنی مشقت کرتے ہیں، آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ کے نبی کا کردار یہ ہے کہ ایک طرف آپ کو تمام خطاؤں سے مبرہ کر دیا، لیکن آپ
اللہ کی شکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کو ادا کرنے میں آپ اتنی مشقت کرتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں کتنا توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کتنا رونا چاہیے۔ ہاں، گناہ ہو جانا یہ عیب کی بات نہیں ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھول چوک کا پتلا قرار دیا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے مرکب من الخطا والنسیان، بھول اور چوک سے پیدا ہی کیا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں گنہگار، تمام آدم کی اولاد یہ خطا کرنے والی ہے، یہ سب گنہگار ہے، لیکن بہترین گنہگار، بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کرتا رہتا ہو، اللہ کے سامنے روتا رہتا ہو، استغفار کرتا رہتا ہو، یہ بہترین خطا کار ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے سامنے آنسو بہائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اور موجودہ حالات کے پس منظر میں خاص طور پر آپ تمام مسلمان اس بات کو اپنے پلو سے باندھ لیں، اپنے گریبان سے باندھ لیں، اپنے دلوں میں اس کو بٹھا لیں کہ اس وقت ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اور رب کی جب ناراضگی ہوتی ہے تو دنیا میں عذاب نازل ہوتا ہے اور دنیا پریشانیوں میں مبتلا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی یہ ہے کہ اس امت نے جیسے جیسے گناہ کر رکھے ہیں اور جن گناہوں میں ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی مبتلا ہے، پچھلی قوموں کے لوگوں نے ایسے گناہوں کی بنیاد پر ان پر بڑے بڑے عذاب آئے، عذاب کے کوڑے برسائے گئے، کسی قوم پر آسمان سے آگ کی بارش ہوئی ہے، کسی قوم کی بستی کو فرشتوں نے زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے گئے اور وہیں سے پٹک دیا گیا، کسی قوم کے پاس فرشتے آ کر کے چیخ مارے جن کی آواز ایسی دردناک تھی کہ جن کو سن کر کے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، اور کسی بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر دی۔ لیکن قربان جائیے اپنے امام، اپنے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیوں پر، آپ کی رحمتوں پر، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایسی پکڑ نہیں کی ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، پروردگار میری امت پر یک بارگی ایک ساتھ میری امت پر ایسا عذاب نازل نہ فرمانا جس سے پوری امت ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی یہ دعا قبول ہوئی، اور آج ایسے گناہ ہمارے سماج میں، ہماری اپنی زندگیوں میں موجود ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ اس ڈھیل کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موقع دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ، اللہ کے طرف رجوع کرو، توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو، ایسی توبہ کرو جس توبہ کے بعد گناہ کا خیال نہ ہو۔ جب ایسی توبہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، اور تمہارے رزق میں برکت عطا کر دے گا، تمہاری زندگیوں میں برکت آ جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں، اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہماری آپ کی یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ یہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ایک شاعر نے کہا، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے، ایک بار خطا ہو جاتی ہے 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ جب ندامت کے آنسو بہائے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ